1000 کافر، سب نے لوہے کے یونیفارم پہنے ہوئے ہیں، لوہے کی وردی ہے، سب نے ہاتھ میں تلواریں اور ایک ہاتھ میں وہ روکنے والی ڈال ہے، نیزہ، برچھی، بھالے۔ ادھر کیا ہے؟ بھوکے ہیں۔ آپ نہیں بولے ادھر بھائی لیاقت صاحب، ادھر روزے دار ہیں، ادھر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ہمارے بڑے سرکار کے خلیفہ ہیں، خلیفہ صاحب ہیں، اللہ برکت دے۔ کہتے ہیں جیسے بڑے شاہ جی پڑھتے تھے اس طرح تھوڑا سا بیان کیجئے گا۔ بالکل میں اسی طرح کوشش کرتا ہوں۔ ادھر خالی نہتے سمجھتے ہیں، کوئی ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہے۔ ادھر بٹی صاحب ہتھیار، ادھر نہتے، مصطفیٰ کے غلام خالی اور روزے دار، ادھر کھاتے پیتے۔ جب یہ چل رہے ہیں منافقوں نے چیم گوئی کی کہ ادھر کدھر جا رہے ہو؟ نہتے ہو، تمہارے پاس نہ تیغ ہے، نہ تلوار ہے، نہ نیزہ ہے، نہ بالا ہے، کس کے بھروسے پہ چلے ہو؟ اب یہاں پہ شاعر لکھتا ہے نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بالے پر۔ دیکھو مجھے انہوں نے کہا تو میں پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ بندے کو چپ رہ گئے ہیں، دوبارہ پڑھتا ہوں۔ نہ تیغ و تیغ کہتے ہیں تلوار کو، تیغ کسے کہتے ہیں؟ ہاں، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی۔ شاعر کہتا ہے کہ انہیں بھروسہ تھا نہ تیر پہ، نہ تکیے پہ، نہ خنجر پہ، نہ بالے پہ، نہ نیزے پہ، نہ تلوار پہ، ان کے پاس کچھ نہ تھا، لیکن ان کے ساتھ مصطفیٰ تھے۔ اوہ قبلہ جی دے کل ککھ نہ ہوئے، دعا کرو مدینے والا نال ہو۔ نہیں مینوں مزہ آیا، بندے چپ رہ گئے نے، میں دوبارہ عرض کرنا، اوہ جی دے کل بٹ صاحب ککھ نہ ہوئے، دعا کرو محمد ہو دے نال ہو۔ تے جی دے کملی والا ہوئے، او دی کانڈ نہیں جے لگ دی۔ بولو جی دا دل کردہ حضور نال ہون اچھا کوے ہاں ذرا۔ جب یہ حضور کے صحابہ چلے نا، تھوڑا سا سفر ہوا، مکے سے قافلہ نکل پڑا ہے، کافر مکے سے نکل پڑے ہیں، ادھر سے مدینے سے مصطفیٰ نکل پڑے ہیں۔ پتہ چل چکا ہے کہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، مکے کے چودھری سردار، انہوں نے یہ لالچ دیا کہ آؤ اسلام کا جو پرچم مدینے میں بلند ہوا ہے اس کو جا کے اکھاڑ دیں، اسلام کو ختم کر دیں، مسمار کر دیں، اسلام اور دین کو تباہ کر دیں۔ یہ جو محمد مصطفیٰ نیا دین لے کے نکلے ہیں، اس کو آؤ ختم کریں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، مال بھی دوں گا تمہیں، شراب بھی دوں گا، کباب بھی دوں گا، تمہیں بے حیائی بھی دوں گا، عورتیں بھی دوں گا، ساتھ چلو۔ ابو جہل کے ساتھ تمام کفار، لکھتے ہیں 1000 کافر، ادھر حضور کے ساتھ 311 کتنے جی؟ 11 صحابہ۔ کون؟ کمزور، روزے دار، ہاتھ میں تسبیح، رات نماز تراویح پڑھی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، فجر کا درس قرآن حضور سے سنا ہے۔ یہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اچانک پیچھے سے نا ایک دھول سی نظر آئی، تو صحابہ نے کہا حضور کوئی پیچھے سے مدینے سے کوئی لگتا ہے کوئی آ رہا ہے۔ جب قریب آئے تو 2 شہزادے، ایک کا نام معاذ ہے، ایک کا نام معوذ ہے۔ آپ نے یوں دیکھا، فرمایا آپ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہو، کدھر؟ کہا ماں نے کہا تھا کہ مصطفیٰ نے بلایا ہے، تو آج میرے بچے جوان ہوتے تو محمد کے سپاہی بنتے، تو ہم نے وہ یہ دیکھیں وہ چھوٹے چھوٹے ننے خنجر، چھریاں کہہ لیں، تلواریں چھوٹی چھوٹی، حضور ہم بھی آپ کے سپاہی ہیں، ہم بھی آپ کے، بولو تو صحیح ہے۔ حضور فرمایا عمر کم ہے، تو حضرت معاذ کہتے ہیں حضور میں بڑا ہوں، دیکھیں ذرا۔ حضور فرماتے ہیں چل تو آ جا، تسی جڑے نہیں نہ بولے، نبی جنوں آکھن تو آ جا، جو حضور کا سپاہی بننا چاہتا ہے اونچا کہے ذرا۔ اب معوذ کہنے لگے حضور یہ عمر میں بڑا ہے،
ہمت میری زیادہ ہے، ایک دفعہ میری کشتی تو کرائیں۔ سرکار فرماتے ہیں چلو کشتی کرو، تسی چپ بیٹھے ہو ساتھ۔ اب حضور دیکھ رہے ہیں، حضور جج ہیں، معاذ اور معوذ یوں ہاتھوں میں ہاتھ ہیں۔ معوذ نے یوں اپنے بھائی معاذ کے قریب کر کے کان میں کہا، اے معاذ تو سلیکٹ ہو چکا ہے، آج ٹہ نہیں جاندہ۔ بولو تے صحیح یار، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ یہ محبتیں ہوتی ہیں جو اندر سے، یہ اندر سے اٹھتا ہے، اور نا وہ عشق ہو گیا کھیڑا کھیڑ دی نوں، میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے جی میں رکھے ہو میں۔ یہ عشق کی باتیں ہیں۔ عشق آپ بھی اولا اے دے کام بھی تے جی دے پیش پہ جاندہ کک چھڑ دا نہ پلے۔ یہ ٹہ گئے نے، سرکار نے دونوں نو قبول کر لیا۔ یہ 311 تھے، اب ہو گئے 300۔ وہ جو باہر والے چپ ہیں ہمارے ساتھ ہیں، جنگ میں ہمارے ساتھ ہیں ابھی۔ 313 ذرا ڈلے نہ بولو، 313 صحابہ ساتھ ہیں، حضور ساتھ ہیں۔ جب صف بندی ہوئی نا، حضور نے فرمایا آپ نے یوں رہنا ہے، آپ نے یہاں بیٹھنا ہے، آپ نے یہاں کھڑے رہنا ہے، آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ حضور صف بندی فرما رہے ہیں، بزرگ صحابہ ادھر آ جائیں، نوجوان آگے چلے جائیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ادھر کافر بھی پہنچ گئے ہیں، اس سائیڈ پہ کافر کھڑے ہیں، ابو جہل ہے، ساتھ 1000 کا لشکر ہے، ادھر 313 مسلمان حضور کے ساتھ۔ یہ 16 رمضان رات کی بات ہے۔ اب اس نے بھیجا، اس نے کہا دیکھو تو صحیح، جا کے جاسوس کو بھیجا۔ کس نے؟ ابو جہل نے۔ جب ابو جہل کا وہ جاسوس آیا، سارا منظر کشی کر کے واپس چلا گیا۔ اس نے پوچھا کتنے بندے ہیں؟ اس نے کہا بندے تو تھوڑے سے ہیں، 313 بندے ہیں، سارے بچے بھی ہیں ساتھ۔ اس نے پوچھا کنڈیشن کیا ہے؟ اس نے کہا ان کے پاس تو 2 گھوڑے ہیں، 6 زرے ہیں، 8 تلواریں ہیں۔ ادھر کتنے بندے ہیں؟ 1000 تلوار، اسلحہ پورا، 1000 بندہ کھاندہ پیندہ۔ ادھر کیا ہے؟ 8 تلواریں، 6 زریں تھے ان کے پاس، 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں۔ نہیں، میں بالکل پوری ایمانداری سے روزے کی حالت میں پڑھ رہا ہوں۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک سادی سی کالی کملی۔ نعرہ رسالت۔ نے کہا کہ کنڈیشن کیا ہے؟ اس نے بے شک نحیف ہیں، کمزور ہیں، بزرگ ہیں، وڈیرے ہیں۔ اس نے کہا پھر گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ عتبہ شیبہ، کس نے کہا؟ ابو جہل نے۔ جلدی سے رسیوں کا انتظام کرو، رسیوں کا۔ کس کا؟ اس نے کہا رسیاں اس وقت کیا کرنی ہے؟ اس نے کہا جو اس نے کنڈیشن بتائی ہے نا، صبح ان سے جنگ نہیں ہم نے کرنی، صبح رسیوں سے ان کو باندھیں گے، گھسیٹ کے حرم میں جا کے ٹانک دیں گے کہ یہ نیا دین لے کے آئے ہیں محمد والے۔ جب یہ کہا نا تو جاسوس نے کہا تو نے یہ پوچھا ہے تھے کتنے؟ میں نے بتایا ہے تھے کم۔ تو نے یہ پوچھا ہے کنڈیشن کیا ہے؟ میں نے کہا کمزور ہیں، روزے دار ہیں۔ تو نے یہ خود سے فیصلہ کیوں کیا ہے کہ رسیاں لے کے آؤ؟ اس نے کہا جو کنڈیشن ہے تو وہ تو رسیوں والی ہے۔ یہ جو جاسوس تھا ابو جہل کا، وہ کہنے لگا تم رسیوں کی بات کرتے ہو، میں مشورہ دوں راتوں رات واپس چلے جاؤ، وہ ہیں تو تھوڑے، وہ تو مصطفیٰ کا پسینہ نیچے گرنے نہیں دیتے، تھوک مبارک نیچے گرنے نہیں دیتے، جو محمد وضو کرتے ہیں وہ تو پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ کیسے ان کی طرف آپ انگلی کریں گے؟ وہ انگلی کاٹ دیں گے، وہ محمد والے ہیں۔ تم اپنا خیال کرو، تم بے شک 1000 ہو،
لیکن تمہارے یہ 1000 مجھے وفادار نظر نہیں آتے، وہاں پہ تو ننھے ننھے شہزادے محمد کے وفادار نظر آتے ہیں۔ یہ تمہارے 1000 دوڑ جائیں گے، محمد والے دوڑیں گے نہیں، وہ ڈٹ کے تمہارا مقابلہ کریں گے۔ تو یہ باتیں ہوتی رہیں، رات صحابہ تسبیحات کرتے رہے، ذکر کرتے رہے۔ جب دن ہوا تو پہلی جو جنگ کا اصول ہوتا تھا وہ کہہ لیں کہ فردن 2 بندے ادھر سے 2 ادھر سے، 3 ادھر سے 3 ادھر سے۔ اب 3 بندے ادھر سے نکلے، ادھر سے حضور کے 3 صحابہ نکلے، اکیلے اکیلے لڑنا ہے، بعد میں کٹھی جنگ۔ اب جب اکیلے اکیلے فردن جنگ ہونے لگی، ابو جہل نے کہا یہ کون ہے سامنے والے؟ کہا حضور کے صحابہ ہیں۔ تو کہنے لگا یہ جن کو میں نے بھیجا ہے یہ مکے کے سردار ہیں، تو مصطفیٰ سے کہو مقابلے میں سرداروں کو بھیجو، کوئی بڑے قبیلے والوں کو بھیجو۔ کیوں؟ مقابلے میں عتبہ آیا کافر، شیبہ آیا، ولید بن عتبہ آیا۔ جب یہ سامنے 3 سرداروں کے بچے آئے، سردار آئے، تو مصطفیٰ نے فرمایا ان کے سامنے میں جو بڑے سردار ہیں وہ میرے حمزہ کو بھیجا جائے۔ حمزہ پاک کا نوکر یوں کہے سبحان اللہ، فرمایا جناب حمزہ کو بھیجا جائے۔ تو حضور کے وہ بزرگ صحابی حضرت عبیدہ بن حارث کو بھیجا جائے، تو فرمایا مولا علی کو بھیجا جائے۔ مولا، اب مجھے دیکھنا، ولید کے سامنے مولا علی، میں جنگ کا مکمل کوشش کروں گا منظر پیش کروں، اور عتبہ کے سامنے عبیدہ بن حارث، اور شیبہ کے سامنے حضرت حمزہ۔ حضرت وار کیا تو مولا علی نے یوں روک دیا، کہو یا علی، نہیں مردوں کی طرح کہو یا علی، سنی ہوتا ہی وہ ہے جو علی کا نوکر ہو، پھر کہو یا علی۔ یوں مولا علی نے روکا، علی نے روک کے یوں وار کیا، ولید کی گردن کٹی، یوں شارگ سے ہوتا ہوا، سارا تن بدن یوں جدا ہوا، نعرہ حیدری لگا۔ جنگ بدر میں نعرہ حیدری لگا۔ حضرت عبیدہ بن حارث نے وار کیا، حضرت عبیدہ کی یوں ٹانگ مبارک زخمی ہو گئی، ادھر سے حضرت حمزہ نے وار کیا، شیبہ واصل جہنم ہو گیا، ادھر شیبہ مارا گیا، ولید مارا گیا، ادھر عتبہ مارا گیا۔ ابو جہل کو پتہ لگا ہمارے تو جنگجو بڑے سردار مارے گئے، محمد والوں کا نعرہ بلند ہوا، آپ چپ رہ گئے، اسلام کا پرچم بلند ہوا۔ یہ نہ کبھی دیکھا کرو کہ یہ سپر پاور ہے، سپر پاور کوئی نہیں ہے، اللہ سپر پاور ہے۔ آپ بولنے سارے میرے ساتھ، اوے جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو جائے، یہ نہ سوچا کرو یہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہ وہ تو شیعہ ہے، وہ تو فلاں ہے۔ قبلہ یہ مسل کی لڑائی نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کی لڑائی ہے۔ آج جو ہو رہی ہے ایران ہے نا، ایران کو دعا کرو اللہ فتح عطا فرمائے، اونچا کہے اللہ فتح۔ ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں، لیکن وہاں پہ ہم یہ نہیں اب دیکھیں گے کہ وہ ایران شیعہ ہے، نہیں، وہ یہ دیکھ رہا ہے یہودی کہ یہ مسلمان ہے، اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ قبلہ یہ فرقہ وارائیت سے باہر آ کے ذرا اسلام کو سوچا کریں کہ یہودی جب حملہ کر رہا ہے تو اسلام پہ کر رہا ہے۔ آج ایران نے جو حملے کیے ہیں تو یہ امریکہ والے یوں پریشان ہے کہ یہ تو غریب سا ملک تھا، پر اسے نہیں پتا جب بندہ لا الہ الا اللہ جس کے ساتھ اللہ اکبر، یوں گمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ اب جب گمسان کی جنگ شروع ہوئی نا، وہ ننھے ننھے 2 شہزادے پوچھتے ہیں ابو جہل کدھر ہے، وہ کافر کدھر ہے؟ صحابہ نے کہا وہ سامنے بڑے سے گھوڑے پہ ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب وہ شہزادے کون سے؟ معاذ اور معوذ۔ آپ فرماتے ہیں سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو،
یہ بچے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جتنی آ رہی ہے اتنا اونچا کہو۔ یہ کون ہے؟ چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں، عمر کم ہے، عشق جوان ہے۔ بولو سارے، عمر تھوڑی ہے لیکن عشق، دعا کرو عشق ہو جائے مصطفیٰ سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو جہل کے ایک گھوڑے کے پاس جا کے انہوں نے گھوڑے کی ٹانگوں کو کاٹا، ابو جہل کے سینے پہ چڑھے۔ جب ابو جہل کافر تھا، بڑا سردار تھا، بدبخت تھا، جب اس نے یوں دیکھا نا یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے، کیا لکھا جائے گا؟ مجھے تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے اتنے بڑے سردار کو مار دیا۔ جب قریب ہوئے نا تو خیال کیا، میں نے تو سوچا تھا وہ رسیاں لاؤ، رسیاں ان کو باندھ کے لے جائیں گے، ان کو کیا باندھنا ہے؟ یہ تو محمد کے چھوٹے چھوٹے جوان سامنے، یہ تو مصطفیٰ کے امت کے چھوٹے چھوٹے شہزادے سنبھالے نہیں جا رہے۔ کیوں؟ یہ عشق ہے حضور کا، یہ جہاد کی وہ طاقت ہے، یہ وہ شہادت کا جذبہ ہے جو بچوں میں بھی آ جائے نا تو بڑے بڑے چٹان گرا دیتا ہے۔ جی تو کفر کانپتا ہے کہ مسلمان کہیں شہادت کے جذبے سے سرشاد نہ ہو جائے، کہیں مسلمان جذبہ شہادت لے کے نہ اٹھ جائے۔ مجھے دیکھیں، یہ میرا پیغام پوری دنیا تک پہنچائیں۔ ویسے تو اے ایس ساؤنڈ والے ماشاءاللہ بڑی محبت فرماتے ہیں، پہلے بھی انہوں نے کافی اچھے کلپ کاٹ کے بھیجے، وہ دور تک ہمارے شائع ہوئے ہیں، اللہ انہیں برکت عطا فرمائے، وعدے کے بڑے پکے ہیں۔ تو یہ کلپ ضرور کاٹیے گا کہ یہ جتنی طاغوتی طاقتیں ہیں یہ چاہتی ہیں کہ اسلام کا جو نام و نشان ہے وہ ختم ہو جائے۔ طاغوتی طاقتوں کو کوئی غرض نہیں ہے آگے سنی ہے، شیعہ ہے یا دیوبندی ہے، نہ، یہ اسلام کے دشمن ہے۔ اور بدقسمتی سے ہم فرقوں میں بٹ کے ایک دوسرے کے دشمن نہ ہو جائیں، بلکہ جب اسلام پہ حرف آئے یا ناموس رسالت کا معاملہ ہو اس میں ہمیں اکٹھے ہو جانا چاہیے۔ اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، میں نہیں یہ کہہ رہا کہ اختلاف ختم ہو سکتے ہیں، نہ ہو، لیکن اسلام کے لیے ہمیں ایک ہونا ضروری ہے، اسلام کے لیے اکٹھے ہونا ضروری ہے۔ آج یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے، جب اسلام پہ کفر بپھرا ہوا سمندر بن کے یوں حملہ ہوا، حضور کو پتہ چلا میرا فلاں صحابی شہید ہو گیا، حضور کو دل کو تکلیف ہوئی، حضور کو پتہ چلا ایک اور صحابی میرا شہید ہو گیا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اب مجھے دیکھنا، جامع اعظم میں آنے والوں، جامع مسجد مولا علی خان کا شریف پہ آنے والوں، اب حضور نے سجدے سر رکھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں حضور گڑ گڑا کے رو کے کہہ رہے تھے، مولا آج، یہ حدیث کا مفہوم ہے، آج یہ جو چند لوگ مٹھی بھر ہیں جن پہ میں نے محنت کر کے تیرا پتہ بتایا ہے، ان کو دین سکھایا، ان کو اسلام پہ لایا، آج اگر یہ ختم ہو گئے دنیا میں کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اے اللہ مدد عطا فرما۔ ادھر 313 ہیں، ادھر 1000 کافر ہیں۔ اچانک جبریل امین حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ کی نصرت آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی۔ حضور نے صحابہ کو اعلان کیا، صحابہ مبارک ہو، اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا ہے محمد کے غلاموں کی مدد کرنی ہے۔ صحابہ کا روزہ ہے، روزے دار ہیں، ادھر کھا پی رہے ہیں، روزے دار محمد کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ صحابہ ہیں کہ جب حضور چلے میرے نبی نے یوں دیکھا، مکے والوں نے کہا حاضر تو یا رسول اللہ، آقا ہم حاضر ہیں۔ میرے نبی نے مدینے والوں کی طرف دیکھا کہ مدینے والے کیا کرتے ہیں، مدینے میں صحابہ قدم چوم کے کہتے آقا ہم موسیٰ کے صحابہ کی طرح نہیں۔ انہوں نے کہا تھا آپ جائیں اور آپ کا خدا لڑے، ہم نہیں لڑنے والے،
ہم حضور آپ کے لیے لڑیں گے. بولیں جو نبی کے صحابہ کا نوکر ہے. کیسے کوئی صحابہ پہ انگشت تان کر سکتا ہے؟ جنگ بدر میں صحابہ نے حضور کو کانڈ نہیں کی بلکہ سینہ تان کے محمد کے ساتھ کھڑے، حضور کے ساتھ کھڑے ہیں. میرے دوستو، ایک صحابی لڑتے ہوئے حضرت قتادہ، آنکھ کا آنا یوں تلوار کا وار ہوا، باہر آ گیا. اب زخمی قتادہ حضور کو ڈھونڈتے ہیں. آپ نہیں بولے مجھے دکھ لگا ہے. جب دکھ آئے تو حضور پہ درود پڑا کرو. یہ ہم سنیوں کو صحابہ نے یہ بتا دیا کہ جب ٹینشن آئے تو مدینے والے کو یاد کیا کرو. جب حضور کے پاس آئے نا، کہا یا رسول اللہ آنکھ نکل آئی. حضور نے یہ نہیں فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا. مجھے دیکھو، نبی پاک نے یوں لعاب دہن لگا کے آنکھ میں آنکھ رکھ کے نا، روزے دار صحابہ آنکھ میں آنکھ رکھ کے فرمایا قتادہ اب سنا. کہا حضور پہلے سے زیادہ نظر آ رہا ہے. تو فرمایا دونوں آنکھوں میں فرق تو نہیں؟ فرمایا کوئی فرق نہیں آقا. رسول اللہ اللہ اکبر فرماتے ہیں قتادہ ویسے تجھے آنکھ چاہیے تھی کہ جنت چاہیے تھی؟ کہا حضور آنکھ میں نے طلب کی، جنت آپ نے فرمائی. مجھے آنکھ بھی چاہیے، جنت بھی چاہیے. محمد عربی نے فرمایا قتادہ چلا جا، آنکھ تجھے تیرے مانگنے سے مل گئی، جنت محمد کی رحمت سے مل گئی. ہمیں جنت ملے گی محمد کا صدقہ. ہمیں اعمال پہ اتنا مان نہیں ہے، نہ روزے پہ مان، نہ نماز پہ مان، نہ حج پہ مان. ہمیں تکبر نہیں ہے عبادات پہ، ہمیں فخر ہے تو آمینہ کے لال پہ فخر ہے. اگر بروز حشر ہمیں پوچھا گیا کیا لائے ہو، کہیں گے اللہ محمد کی نسبت لایا ہو. یہ وہ یوم فرقان، حق و باطل کا دن تھا کہ صحابہ کرام حضور پہ قربان ہو رہے ہیں. اور جب صحابہ اکٹھے ہوئے اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی. مجھے دیکھو سارے، لے کے آنے والا کون تھا؟ ابو، سارے بولیں لے کے آنے والا کون تھا؟ ابو جہل، جہلوں کا باپ مارا گیا. اتبا مارا گیا. شیبہ، یہ کون ہے؟ مکے کے بڑے کافر سردار. 70 بندے ان کے مارے گئے. حضور کے صرف 14 صحابہ نے شہادت کا جام نوش فرمایا. اور یہ جب جام نوش کرتے، ایک صحابی کھجوریں کھا رہے تھے. کیا کھا رہے تھے؟ سرکار نے فرمایا آپ کیوں نہیں جا رہے؟ اب وہ کھجوریں چھوڑ کے کہتے ہیں حضور میں ابھی حاضر ہو جاتا ہوں. جنگ میں گئے، شہید ہو گئے. صحابہ نے پوچھا حضور وہ کدھر گئے؟ فرمایا ادھر کھجوریں کھا رہا تھا، اب جنت میں کھجوریں کھا رہا. یہ جذبہ شہادت ہے کہ شہید کو یہ مقام ہے کہ 70 کافر مارے گئے، 14 مسلمان شہید ہوئے، 70 بندے قید میں آ گئے. 70 بندے تھک تو نہیں گئے آپ؟ ایک باری اونچا کہو. اب جو قید میں آئے تو صحابہ سے پوچھا، کسی نے کہا حضور ان کی گردنیں اتار دیتے ہیں. کسی سے پوچھا حضور آپ بتائیں کیا کریں؟ کہا حضور ان سے کچھ مال لے لیتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیتے ہیں. حضور نے فرمایا یہ والا مشورہ مجھے پسند آ گیا. تو یہ حضور کا مشورہ ہے. آپ نے صحابہ سے بات کرنا حضور کی سنت ہے. مشورہ کیا کرو گھر میں. بزرگ کا کام یہ نہیں ہے کہ اپنی بات کو بالکل واضح کر کے کہے بس یہی ہوگا. اس میں شک نہیں ہے بزرگ کو اللہ نے مقام دیا، لیکن مہربانی بزرگ یہ کریں کہ اولاد سے مشورہ کر لیں، کریں وہی جو کرنا ہے، لیکن مشورے کرنے سے بہتری ہوتی ہے. آپ نے فرمایا توان دو اور چلے جاؤ. کیا دو؟ توان یعنی جرمانہ دو، چلے جاؤ. خیال تھا کہ نبی پاک پہ ہم نے بڑے ظلم کیے ہیں، ان پہ پتھر برسائے ہیں، آج ہمیں نہیں چھوڑیں گے، لیکن صدقے جاواں مصطفیٰ کی سیرت سے سرکار نے ہمیں دیں توان اور چلے جائیں. خلیفہ صاحب باری باری آتے گئے. باری آ گئی حضور کے چچا
کیا نام تھا حضرت، ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا، عباس، یہ کون تھے؟ حضور کے چچا. تو یہ جب نکلے تھے نا ادھر سے، کدھر سے بولے سارے، گھبرائے نا، بس تقریر ختم ہونے والی ہے. مکے سے جب نکلے تھے تو اپنے گھر والی حضور کی چچی کو اندر کمرے میں لے گئے. اندر جا کے بند کوٹھڑی میں کچھ اشرفیاں اور کچھ سونے کی اینٹیں دے کے فرماتے ہیں اگر میں آ گیا تو واپس دے دو نا، اگر پتہ چلا میں مارا گیا ہوں تو اتنے فلاں بچے کو، اتنا فلاں کو، اتنے آپ رکھ لینا. ام فضل، ام سارے بولا کریں ام. یہ بات کر کے تو ادھر سرکار کی بارگاہ میں اب توان کا وقت آیا تو فرماتے ہیں اے چچا توان دو اور جاؤ، توان دو اور آپ جو چپ بیٹھے ہیں ذرا بولیں، سمجھ نہیں آ رہی تو بتائیں، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں. تو وہ کہنے لگے اے میرے بھتیجے محمد، اونچا کہ وہ صلی اللہ، لقد ترکتانی فقیرہ قوم یا محمد، فرمایا لقد ترکتانی فقیرہ قوم یا محمد. یہ میرے بابا جی کا انداز ہے، بڑے بابا جی. لقد ترکتانی فقیرہ قوم یا محمد صلی اللہ. فرمایا اے میرے بھتیجے، آپ تو جانتے ہیں جب مکے سے آپ مدینے آئے تھے تب میں غریب تھا، تب میں تو حالات بڑے خراب تھے، میں توان نہیں دے سکتا. آپ کو پتا ہے میرے گھر میں کچھ نہیں، میں غریب، میں ماڑا، تو مجھے جانے دیا جائے مجھے. تو حضور فرماتے ہیں آجے انہیں ونڈی نہیں، جڑے نہیں بولے وہ ایتھے ہی نہیں، جڑے ایتھے نے وہ بول پے نے. آپ فرماتے نے اجے او دے کول ہی اے پھر آندے نے لقد ترکتانی فقیرہ قوم یا محمد. اے محمد میں عرض کرنا میرے گھر ککھ بھی نہیں، میں غریب ہاں، میں نہیں دے سکدا، مینوں جان دے. نبی پاک فرماندے نے پھر چاچا اجے کول ہی سو، اجے وہ سب دولت ہے ام فضل کی تحویل میں اب تک. یہ تو سا میرا ایمانداری نہ سبحان اللہ نہیں کیا، میں دوبارہ کہنا وہ سب دولت ہے. نبی پاک فرماندے نے چاچا تو آنا میں غریب ہاں، میرے کار ککھ نہیں، او اندر بند کوٹھڑی چ جا کے توں سیں تے میری چاچی، تیجا بندہ کوئی نہیں سی. محمد جان دے، محمد نہیں تسی بولے محمد. میرے حال ویکھو او منڈیو، ادھی رات نو جدوں تسی درود پڑھ دے ہو نا محمد جان دے نے، ادھی رات نو جے تسی وضو کر کے سونے تے درود پڑھ دے ہو، سرکار ٹائم ختم ہو گیا ہے، جے گل نہیں مکی ہون تو سر توڑا سبحان اللہ دسے گا. اور باہر والے جڑے نہیں گل اگے ٹوریے تھوڑی جی، جیدہ دل کردہ دومیاں چوکے سینے دا زور لا کے سبحان اللہ. نبی پاک فرماندے نے وہ سب دولت ہے ام فضل کی تحویل میں اب تک. اے دادا جی دی طرح دے، وہ سب دولت ہے ام فضل کی تحویل میں اب تک. یہ جرمانہ ادا کر دو، چھپاؤ گے بلا کب تک. سرکار فرماتے ہیں دینے پینے نے چاچی دے کول ہی نے منگوالا. یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تاری. اے سن کے حضرت عباس کمبن لگ پہ. یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا
तारी کہ پیغمبر تو رکھتے ہیں دلوں کی بھی خبرداری۔ خیال آیا مسلمان نیک کو بد پہچان جاتے ہیں۔ نبی دی شان واسطے اچھا بولے سبحان اللہ ذرا۔ خیال آیا مسلمان نیک کو بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان۔ بولو انج نہیں پھر بولو۔ یہ ساری گل چاچی والی کہ وہ اندر جا کے مال دیتا، حضور اتھے بیٹھے نے، وہ مکے 400-450 میل دور اپنے کار بند کوٹڑی چ ایتھے حضور ساری گل سنا چھڑی، اجے کول ہی سو۔ ہن جناب عباس تیڑی کنڈیشن ہوئی، فرماندے نے پکار اٹھا بہالے وجد میں ایمان لے آیا۔ نہیں بندے باہر والے چپ رہ گئے۔ پکار اٹھا بہالے وجد میں ایمان لے آیا، بجا ہے راست ہے جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا۔ وہ سارے صحابہ ویندے نے پہ کہ حضور دے اپنے چچے نال کیڑیاں گلاں ہو رہی ہیں نے، جدو حضرت عباس فرمایا ہوئے سچ کہندے نے پہ میں دے کے بولو تے صحیح۔ یہ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ یوم فرقان، یہ وہ مارکہ ہے جس سے کفار اور کافر آج بھی کانپتا ہے۔ مجھے دیکھو سارے جتنے آپ نوجوان میرے بچے ہیں، نوجوان نسل ہے، میرا پیغام اپنے دلوں پہ لے جاؤ۔ تب تک اسلام کا پرچم بلند تھا جب تک لوگ قرآن و سنت پہ عمل کر رہے تھے، اور حضرت عمر کا دور تھا۔ اب دور ہے بے حیائی کا، اب دور ہے عریانی کا، اب دور ہے فحاشی کا۔ اس لیے آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں، آؤ قرآن سے پیار کر لیں، آؤ قرآن پہ عمل کر لیں، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں، بازار میں نگاہیں نیچی رکھا کریں، اور اپنی عزت اور اپنے ایمان کے محافظ بنتے ہوئے اپنا خیال کریں، تاکہ اسلام اسی قوت ایمانی سے سرشاد ہو جو حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر کے دور میں، عثمان غنی کے دور میں۔ یاد رکھیے گا اسلام کو کوئی ہرا نہیں سکتا، لیکن اسلام کے پرچم کو اٹھانے کے لیے ہمیں نبی کی ناموس کے پہرے دار ہونا ہوگا۔ ہمیں روزہ رکھ کے، اگر ہماری آنکھیں فلمیں دیکھیں، ڈرامے دیکھیں، ہمارا کوئی روزہ نہیں ہے۔ روزہ رکھ کے ہمارے کان گانے باجے سنیں، ہمارا کوئی روزہ نہیں ہے۔ روزہ خالی بھوکا رہنا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کرنا، اخلاق ذمیمہ کو چھوڑنا، اخلاق حسنہ کو اپنے اندر لے آنا، یہ روزے کا مقصد ہے۔